ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا کہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن اکیلے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. صبح نکلا تو میرے باپ نے میری ماں کو ڈانٹا تھا اور مارا تھا. اور ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جس کی نظریں ان سب کو دیکھتی ہیں. ایڈورس ایکسپیرینسز ہے کیا بچوں کی زندگیوں میں؟ اتنی چھوٹی عمر میں کیا ایڈورس ایکسپیرینسز وہ کرتے ہیں؟ پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں ہر 4 میں سے ایک بچہ کم وزن کا پیدا ہو رہا ہے ماں کی خوراک کی کمی کی وجہ سے اور اس کی کیئر کی کمی کی وجہ سے. تو یہ اس کی ایڈورسٹی پیدائش میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی. اسی طرح اگر ماں کی کوئی جینیٹک بیماری ایسی ہے جو بچے میں چلی گئی تو وہ بھی ایک ایڈورسٹی ہے. کہ باپ کا قد بھی چھوٹا تھا، ماں کا بھی چھوٹا تھا، تو یہ بھی چھوٹا رہ گیا. اس کو ظاہر ہے ہم اسی طرح سے لیتے ہیں فیس ویلیو پہ. چلو 1-2 انچ چھوٹا رہ گیا تو کوئی بات نہیں. اصل پرابلم کہاں آتی ہے کہ یہی عمر ہے جب بچے کا دماغ بننا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب کنسیپشن ہوئی تو وہ ایک سیل تھا جس کا نہ وزن تھا اور نہ قد تھا، اور پیدائش پہ وہ بچہ تقریباً 50 سینٹی میٹر اس کا قد ہو گیا، اس کا وزن 3 کلو ہو گیا. جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو 2 سال میں اگر اس بچے نے ایگریشن سیکھ لی وہ ساری عمر ایگریسو رہے گا. یہاں تک جو کچھ ہم بچا سکے، جو کچھ ہم بنا سکے تو ہم نے بنا لیا. اس کے بعد اس بگڑے بچے کو، اس بگڑی ہوئی شکل کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول والے اس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم بات کر رہے ہیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ، یعنی جو کسی طرح سے جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہے، وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. ہمیں آٹزم بھی نظر آ جاتا ہے، ہمیں ADHD بھی نظر آ جاتا ہے. ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا جو کلاس میں بیٹھا ہوا دوسرے بچے کو بولی کر رہا ہے. وہ تو سب سے برا بچہ ہے نا. یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ پیچھے کیا ہوا. ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا جو کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتا ہے اور کلاس کے کسی کام میں اس کا جو ہے دل نہیں لگتا کیونکہ وہ صبح ناشتہ ہی نہیں کر کے آیا ہوا. ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا کہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن اکیلے میں بیٹھ کے رو رہا ہے کیونکہ ایموشنل لیبلٹی ہے، کیونکہ اس کے گھر میں اس کو پتہ ہے کہ میری ماں، آج میں جب صبح نکلا تو میرے باپ نے میری ماں کو ڈانٹا تھا اور مارا تھا. ہمیں ان سب پہ کام کرنا ہے. اور ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جس کی نظریں ان سب کو دیکھتی ہیں. ہمارے اسکول کی 4 دیواری میں بند ہو جاتا ہے. ہم نے بچوں کے گھروں میں جا کے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے گھر کے کیا حالات ہیں. ہم ماں باپ کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ایک بلا لیتے ہیں رسمی طور پہ، بالکل رسمی، لیکن ہم نے بچہ فیل ہوا یا پاس ہوا یہ ڈسکس کرنے کے لیے، اور وہ بھی بچے کے اور وہ لیے نمبر کی باتیں ہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بچے کے لیے ایک ایڈورس ایکسپیرینس ہے. اور میں وہ آپ کو بتاؤں ٹراما ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے 26 ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر نعیم ظفر کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. مجھے پتہ ہے آپ کتنے مصروف ہوتے ہیں لیکن آپ نے ہماری درخواست قبول کی تو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نعیم ظفر پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ کے چیئرمین ہیں. بائی پروفیشن ڈاکٹر صاحب ایک پیڈیاٹیشین ہیں اور پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ جو ہمارا ادارہ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. پیڈیاٹرک ایسوسیشن پنجاب کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک بڑا ادارہ ہے پہچان جو بچوں کے رائٹس، بچوں کے پروٹیکشن پہ کام کرتا ہے. اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہے، بلکہ اس کے روح رواں ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی اپنا انٹروڈکشن کرائیں. کچھ مجھے پتہ ہے آپ بہت اہم اداروں کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو بتائیں. اس کے بعد پھر جو آج کا ٹاپک ہے جو بچوں کی زندگیوں میں ایڈورس ایکسپیرینسز ہم کہتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ ان کو کیسے امپیکٹ کرتے ہیں ایڈورس ایکسپیرینسز. پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ خدیجہ، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم یہاں پہ کچھ اپنی جو دل کی باتیں کر سکیں، کیونکہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے گزشتہ کم سے کم بھی تو 3 سے 4 دہائی سے ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے یہ جو پہچان ہے پروٹیکشن اینڈ ہیلپ آف چلڈرن اگینسٹ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ، یہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے ایک غیر کیا ہوتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن یہ بنائی تھی، اور جو کہ الحمدللہ اس وقت پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے. جی میں اپنا تعارف کراتا چلوں تو میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، بچوں کا ڈاکٹر ہوں. اور ساری عمر میں نے بچے ہی دیکھے ہیں. جی. اور
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نہ صرف بچوں کا ڈاکٹر ہوں بلکہ ان کا ایک اچھا وکیل بھی ہوں. بالکل. اور ہم کیونکہ جب بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے ماؤں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, والدین کے ساتھ کام کر رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو وہ تمام ڈائنامکس ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں جو ان کے گھروں میں چل رہے ہیں, جو ان کی کمیونٹیز میں چل رہے ہیں, ان کے اسکولوں میں چل رہے ہیں. ہم اسکولوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. سو میں نے جو بچوں کے ڈاکٹروں کی تنظیم ایک ہے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن, جس طرح آپ نے فرمایا پنجاب کا میں صدر رہا ہوں, لیکن گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے میں ہماری ایک چائلڈ رائٹس گروپ ہے, میں اس کا کنوینر ہوں اور فوکل پرسن ہوں پنجاب میں. اور اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل سوسائٹی فار پریونشن آف چائلڈ ابیوز اینڈ نیگلیکٹ ہے, 6 سال میں اس کا بورڈ ممبر رہا ہوں. میری ابھی ٹرم دسمبر میں ختم ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ چلڈرن وتھ اسپیشل نیڈس, فار ایگزامپل رائزنگ سن انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بورڈ میں, یا پنجاب ویلفیئر ٹرسٹ فار دا ڈسیبلڈ کے ساتھ, یا اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ کے بھی کچھ جو ادارے ہیں جن کی ایڈوائزری باڈیز ہیں ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو, اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ کو فخر محسوس کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ میں بچوں کا طبیب ہوں اور بچوں کا وکیل ہوں. واو, سو دیٹ از واٹ آئی ایم. بہت خوبصورت بات آپ نے کی سر. اور جو آپ کہہ رہے کہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں لیکن اس سے بڑھ کے بچوں کا وکیل ہوں, تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنے مؤثر وکیل ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے پہچان بنایا ہے, اور آپ نے کہا کہ میں آج تک پوری عمر بچوں کو دیکھتا رہا ہوں, اور آپ نے بچوں کو اچھی حالت میں بھی دیکھا ہے, آپ نے بچوں کو بری حالت میں بھی دیکھا ہے. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈورس ایکسپیرینسز بچوں کے, وہ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ ایڈورس ایکسپیرینسز ہے کیا, بچوں کی زندگیوں میں اتنی چھوٹی عمر میں کیا ایڈورس ایکسپیرینسز وہ کرتے ہیں, اور وہ کس طرح سے پوری ان کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں. اور ان کے, چونکہ آپ نے کہا کہ میں پریونشن پہ کام کرتا ہوں, تو پہلے ذرا آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ جو ایڈورس ایکسپیرینسز ہے وہ ہے کیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اگر وہ جو پریونشن اسپیشلی گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو آج کی اس گفتگو سے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بہت سارے پریکٹسز جو انہیلدی ہے وہ نہیں کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایڈورس ایکسپیرینسز کو پہلے ایکسپلین کریں اور پھر ہم پریونشن کی بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اس پہ کام کرتے ہیں. جب بچوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے تحفظ دینا ہے انہیں. سو ایڈورس جیسا اس کا نام کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایسے بچے کی زندگی کے واقعات ہیں جو ناپسندیدہ ہیں یا جو اس کی زندگی میں نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی. یہ ایڈورس ایکسپیرینسز بچے کی کسی بھی عمر میں آ سکتے ہیں, بڑوں کی بھی کسی بھی عمر میں آ سکتے ہیں, ہر عمر میں ہوتے ہیں, اور اس کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہو سکتا ہے, ان کے اپنے خاندان کے ساتھ ہو سکتا ہے, ان کے اپنے اسکول, ان کی کمیونٹیز کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور اوور آل سوسائٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور تو اور پوری دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے, جیسے کہ اب ہم کلائمیٹ چینج کی باتیں کرتے ہیں. بالکل. سو اگر میں اس کو آپ سے یہ کہوں کہ میں بالفرض میں بچے کے اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں اور پھر میں باہر تک جاتا ہوں, تو میں صرف چیدہ ایک دو بتاؤں گا, اور جی. وہی اتنے سارے ہو جائیں گے کہ پھر میں آگے اس کو ایکسپلین کروں گا کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے جی ہیں. سو ایڈورس ایکسپیرینس, فار ایگزامپل اگر ہم ایک بچے کی پیدائش سے پہلے کی بات کرتے ہیں, بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا, ماں کے پیٹ میں ہے, بالکل. اور ماں کو خوراک کی کمی ہے, اور وہ بچہ کم وزن کا پیدا ہو رہا ہے, اس کا قد کم ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں ہر 4 میں سے ایک بچہ کم وزن کا پیدا ہو رہا ہے ماں کی خوراک کی کمی کی وجہ سے اور اس کی کیئر کی کمی کی وجہ سے. تو یہ اس کی ایڈورسٹی پیدائش میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی, پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی میں ایڈورسٹی شامل ہو. اسی طرح اگر ماں کی کوئی جینیٹک بیماری ایسی ہے جو بچے میں چلی گئی تو وہ بھی ایک ایڈورسٹی ہے. پھر پیدائش کے وقت اگر اس بچے کو فوراً پہلے منٹ میں سانس نہیں آئی اور اس کے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو گئی, تو یہ ایک اور ایڈورسٹی ہے جہاں پہ کہ اس کو سیریبرل پالسی ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد بچوں کی نوزائیدہ پیریڈ میں بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں.
اوکے. اس کے علاوہ اس کو بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی آپ حیران ہوں گے پاکستان میں آج بھی اگر 1000 بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس میں سے تقریباً 38 یا 40 بچہ 1 مہینے کی اپنی عمر نہیں دیکھتا. اچھا. سو اٹ از دیٹ بیڈ. سو اب یہ تو میں بہت ایکسٹریم باتیں کر رہا ہوں جی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایڈورسٹیز کی تو یہ بہت ایکسٹریمز ہیں, ان کو ہم ابھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. جی. ہم بات کرتے ہیں کہ پھر اس بچے کے ساتھ جب یہ پہلے 1000 دن کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ دے دوں جی. کہ جس میں ہم نے بات کی ہے کہ پیدائش سے پہلے کے 9 ماہ جب وہ ماں کی کوکھ میں ہے اور وہاں سے خوراک حاصل کر رہا ہے, وہاں سے وہ نرچرنگ حاصل کر رہا ہے, ماں کے خیالات اس تک ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں, ماں کی ٹینشنز اس میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں, ماں کو جو مار پیٹ ہو رہی ہے, جو اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے وہ اس تک ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, تو اس کا دماغ ابھی سے شیپ ہونا شروع ہو رہا ہے. اب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس بیگیج کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. پھر پیدائش کے بعد ہمارے پاس ابھی بھی ماں بچے کو اپنا دودھ نہیں پلا رہی بہت ساری جگہوں پر, اور اس کے بعد انہیں اس کی وجہ سے جو کم خوراکی کا شکار ہو رہا ہے, جو اس کو بیماری کا شکار ہو رہا ہے, پھر اس کو جو حفاظتی ٹیکے نہیں لگ رہے, اور پہلے 2 سال میں وہ اپنا پوٹینشیل جو اس کا وزن ہے اور جو اس کا قد ہے پورا نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ جب میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا قد کتنا ہوگا, تو میں کہتا ہوں لاؤ ریکارڈ نکالیں تمہارا بچہ 2 سال پہ کتنا لمبا تھا. 2 سال پہ جو اس کا قد ہے اس کو دگنا کر دیں وہ ایڈلٹ قد ہے. سو یعنی اس بچے نے اپنا آدھا قد 2 سال کے اندر اندر پورا کر لیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر یہاں پہ رکاوٹ آتی ہے تو یہ جو رکاوٹ ہے یہ ساری زندگی ساتھ چلے گی. جی. اور یہ جو اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں سٹنٹنگ جی جس کو آپ کہتے ہیں قد کی کمی وہ 40% سے زیادہ. قد کا کم رہنا, اور آپ نے کہا کہ وزن کم وزن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں, تو اس کا تھوڑا سا جو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے یا جو فزیکل اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے وہ تو سب کو نظر آتا ہے, لیکن اس کا جو بچے کے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ پہ جو اثر ہوتا ہے وہ تھوڑا بتائیں کہ ہم اس کو بس ایسے ہی نارمل نہ لے لیں کہ کوئی بات نہیں ہے, اس کے باپ کا قد بھی چھوٹا تھا, ماں کا بھی چھوٹا تھا تو یہ بھی چھوٹا رہ گیا, اس کو ظاہر ہے ہم اسی طرح سے لیتے ہیں فیس ویلیو پہ. تو اس کا جو ایک کنیکشن ہے بچے کے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ اور اس کا پھر اس کی پوری زندگی پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی بات کریں. اسی کی طرف اگر ہم آئیں نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی. وزن تو پھر کبھی بڑھ جائے گا, جی. قد چلو 1-2 انچ چھوٹا رہ گیا تو کوئی بات نہیں. جی. اصل پرابلم کہاں آتی ہے کہ یہی عمر ہے جب بچے کا دماغ بننا ہے. جی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب کنسیپشن ہوئی تو وہ ایک سیل تھا جس کا نہ وزن تھا اور نہ قد تھا, اور پیدائش پہ وہ بچہ تقریباً 50 سینٹی میٹر اس کا قد ہو گیا, اس کا وزن 3 کلو ہو گیا. لیکن 2 سال کی عمر تک اس کی جس تیزی سے دماغ بڑھنا ہے, اور ان 2 سالوں میں اور 9 مہینے میں یعنی 1000 دن, ان میں تقریباً 85 سے 88% یعنی تقریباً تمام کا تمام دماغ بن چکا ہوتا ہے. نا جو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے جو دماغ کا ہارڈ ویئر ہے جس کو ہم نیورونز کہتے ہیں وہ 18 مہینے کے بعد بننے بند ہو جاتے ہیں ساری عمر کے لیے. اچھا. کوئی نیا سیل نہیں بنے گا 18 ماہ کے بعد. ایون فرسٹ 1000 ڈیز سے پہلے بند ہوتا ہے. ایون فرسٹ 1000 ڈیز سے پہلے بند ہو چکا ہوتا ہے. اچھا. جو اس کے بعد دماغ بڑھ رہا ہے وہ بڑھ رہا ہے کنیکشنز بنانے کے لیے, ڈینڈریٹک کنیکشنز جس کو ہم سائنسی زبان میں کہتے ہیں, ہم آسان زبان میں کہتے ہیں, پھر وہ کنیکشنز بلڈ کرتا ہے. اب وہ کنیکشنز بھی ملینز کی تعداد میں فی سیکنڈ بن رہے ہیں پیدائش کے بعد سے لے کے 2 سال تک کی عمر میں. اور 2 سال کی عمر میں جتنے کنیکشنز بن جاتے ہیں, یہ ٹوٹل جتنی زندگی میں کنیکشن بنے ہیں یہ اس کا 87% کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جو ساری عمر میں کنیکشنز بننے ہیں اس میں نئے کنیکشن 13% بننے ہیں.
جی. باقی یہ پرانے کنیکشنز کی پروننگ ہوتی ہے. پروننگ کو کہتے ہیں جس طرح آپ ایک باغیچے میں جھاڑ جو ہوتا ہے نا وہ باڑ ہوتی ہے اس کو سائڈوں سے کاٹتے رہتے ہیں تاکہ اس کی شکل اچھی رہے. تو یہ اس طرح کٹتے پھٹتے رہتے ہیں اور اس طرح اپنی وہ شیپ بناتا رہتا ہے, شکل اچھی رہے اور نئی شاخیں نکلے. جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو 2 سال میں اگر اس بچے نے اگریشن سیکھ لی وہ ساری عمر اگریسو رہے گا. اگر ان 2 سالوں میں اس نے سیکھ لیا کہ اس نے بالکل خاموش ہو جانا ہے وہ ساری عمر خاموش رہے گا. اگر اس نے اس سال میں جو اس کی سائیکی ڈیولپ ہو گئی وہ سائیکی تھوڑی بہت تو چینج ہوگی ساری عمر میں, اور وہ بھی بہت مشکل سے, لیکن بیسس اس کی انہی 2 سالوں میں بن چکی ہوتی ہے. سو یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں دس از دا کرٹیکل پیریڈ آف دی ہیومن ڈیولپمنٹ. یہاں تک جو کچھ ہم بچا سکے, جو کچھ ہم بنا سکے تو ہم نے بنا لیا. اس کے بعد اس بگڑے بچے کو, اس بگڑی ہوئی شکل کو ٹھیک کرنا بہت آسان نہیں رہتا ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. بہت اہم آپ نے یہاں انفارمیشن شیئر کیا ہے. 2 سال کے بعد جو دوسرے کرٹیکل فیزز ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے وہ ایج 5 تک ہے اور پھر ایج 8 تک ہے. سر آپ کائنڈلی سائنٹیفک اس میں ہمیں بتائیں کہ یہ جو فیزز ہے ریسرچ یہ بتاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ کنیکشنز بہت سپیڈ سے بنتے ہیں تو 8 سال تک ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس میں پھر آپ وہ اسٹیمولیشن جو اس کو چاہیے اس کی بھی بات کریں, اس کے بغیر یہ نہیں بنتے ہیں اور یہ بہت ہی بلکہ یہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پروننگ اسی کو کہتے ہیں کہ جتنا اس کے اوپر محنت کرتے جائیں گے وہ خوبصورت ہوتا جائے گا. خوبصورت اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں فرسٹ 1000 ڈیز کی, اسی کے بعد پھر آ جاتا ہے نیکسٹ 1000 ڈیز, جس کا مطلب ہے کہ 2 سے 5 سال تک. 2 سے 5 سال تک یہ وہ عمر ہے جب بچے نے اپنے آس پاس سے سب کچھ سیکھنا ہے. اس نے اپنی ماں کی گود میں سیکھنا ہے, اس نے اپنے باپ کے پیار سے سیکھنا ہے, اس نے اپنے بہن بھائی کی دوستی سے سیکھنا ہے, اس نے اپنے دادا دادی نانا نانی چچا ماموں جو رشتے ہیں ان سے ساری باتیں سیکھنی ہے اور معاشرے کی تشکیل یہاں پہ پا رہی ہے. سو یہ ابھی اسکول جانے سے پہلے یہ ساری چیز ڈیولپ ہو چکی ہے اس کی. بالکل. ہم سے اکثر اسکول والے یہ کہتے ہیں کہ جی ارلی چائلڈ ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں جناب اس سے کوئی اس میں مفر نہیں ہے کیونکہ 8 سال کی عمر تک آپ نے بچے کو کرنا ہے, لیکن جب آپ کے پاس پہنچا ہی ایک ٹوٹا پھوٹا بچہ ہے آپ اس کو کتنا سنوار لیں گے. بالکل. سو یہ کرٹیکل پیریڈ اس سے پہلے کے ہیں اور اسی کے اوپر اس بنیاد کو مضبوط کرنا اور اس کے اوپر عمارت کے جو شروع کے ہیں یہ پہلے 8 سال میں رکھے جاتے ہیں. بیوٹیفل. بہت ہی آپ نے خوبصورت میسج اور بہت آسان اس میں ایکسپلین کیا. آئی ایم کمنگ بیک ٹو جو آپ نے کہا کہ میں بچوں کا ایڈوکیٹ ہوں, بچوں کا وکیل ہوں, تو ڈاکٹرز کی ویسے ہی ہمارے معاشرے میں بہت عزت ہے اور سب سے زیادہ جو اسپیشلی ماں باپ جن کا سنتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس طرح کے ایک فورس ہے کہ آپ بچوں کے وکیل بنے ہیں. اور وکیل ایسا نہیں کہ آپ ان کی عدالت میں جا کے ان کا مقدمہ لڑ رہے, وہ بھی کرتے ہیں, اس پہ بھی آئیں گے, لیکن جو ڈاکٹرز کو لے کے آپ نے یہ مہم شروع کیا اس پہ کائنڈلی بات کرے. اور پھر یہ جو آپ کی تحریک ہے اس سے جو بچوں کے ایڈورس ایکسپیرینسز ہے پیدائش سے پہلے جو ماں جس اس سے گزر رہی ہے, جن ایکسپیرینسز سے اچھے یا برے, ان کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے بچے کے اوپر. اور اسپیشلی جو ماں کے برے ایکسپیرینسز ہے ان کو آپ کیسے کم کرتے ہیں اپنی تحریک کے ذریعے, یا اس کے لیے آپ کیسے سہولت کاری کرتے ہیں کہ ہماری مائیں بہتر ماحول میں اپنی پریگننسی گزارے اور پھر اس کے بعد جو ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے خوبصورت تو ان کا وہ انجوائے کرے اس تجربے کو. تو اس پہ بات کریں. جو میں اگر واپس پہچان کی بھی ہسٹری میں جاؤں, کیونکہ ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا تھا تو ہم نے کام شروع کیا تھا بہت ہی شدید بے توجہی کے شکار بچے, یعنی جن کو نگلیکٹڈ چلڈرن کہتے ہیں, یا جن کو جو ایبیوزڈ بچے تھے, چاہے وہ فزیکلی ایبیوز تھے, سیکسولی ایبیوز تھے, ایکسپلائٹڈ بچے تھے, ان کے ساتھ. اور جو ایڈورسٹی کا جو کوشنٹ ہے وہ سب سے زیادہ انہی بچوں میں آتا ہے. اور اوور دی ایئرز ہم نے جو ہمارا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے میں یہ کہوں گا
کہ پاکستان میں جو سب سے پہلا ہاسپٹل بیسڈ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ تھا وہ ہم نے 2009 میں چلڈرنس ہاسپٹل لاہور میں بنایا تھا. الحمدللہ آج ہم اس سال کے اینڈ تک پنجاب کے 20 اضلاع میں یہ ہاسپٹل بیسڈ چائلڈ پروٹیکشن سسٹمز بنا رہے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ہمارا کیس مینجمنٹ ریفرل سسٹم ہے کہ اس کے ساتھ کہ جہاں پہ کہ حکومت پنجاب چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن مینجمنٹ کے سسٹم کر رہی ہے, اس کا ہم جو ہیلتھ والا یا میڈیکل والا آرم ہے وہ بناتے ہیں. لیکن میں جس طرح آپ نے خدیجہ بات کی کہ اس کو ہم پریونشن کی طرف کیسے لے کے جاتے ہیں, تو اس میں نا ایک اب میں ذرا ایک اور بڑی مشکل سی ہارڈ کور بات کی طرف آنا چاہتا ہوں جو ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی اصل روح ہے. جی, یہ اصل میں ایسا ہوا, یہ آج سے کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے امریکہ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس میں کہ یہ دیکھا گیا کہ اگر بچوں کے ساتھ بچپن میں بدسلوکی ہو, جی, میں نے آپ کو ایک ایکسٹریم بتائی جہاں بچہ بچ بھی نہیں رہا اور بچے کی قد بھی کم ہے, بچے کا وزن بھی کم ہے, بچے کا دماغ بھی کم ہے, جی, یا ٹھیک نہیں بنا. جی, اب انہوں نے اس بدسلوکی کے بہت سارے پہلو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ ابھی تو میں نے ابھی بچے اور گھر کی باتیں کی ہیں, میں نے تو ابھی باہر کی بات بھی نہیں معاشرے کی بات نہیں کی. بالکل. تو اگر وہ گھر کے اندر ہی انہوں نے 10 پیرامیٹرز اٹھائے جس میں کہ بچے کے ساتھ فزیکل ایبیوز, بچے کے ساتھ ایموشنل ایبیوز اور بچے کے ساتھ سیکشل ایبیوز, پھر دوسری طرف بچے کے ساتھ ایموشنل نگلیکٹ اور بچے کے ساتھ فزیکل نگلیکٹ. جی, یہ 5 ایلیمنٹس اٹھائے. 5 ایلیمنٹس اس کے گھرانے سے اٹھائے کہ اس کے گھر میں اگر اس کی ماں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہو, اگر ماں باپ کی طلاق ہو چکی ہوئی ہو, اگر اس کے گھر میں کوئی نشے کے شکار ہوں, اگر ان کے کوئی لوگ جو ہیں وہ جیل میں بند ہوں. تو اس طرح کے انہوں نے 10 پیرامیٹرز اٹھا کے اور ان کو اسٹڈی کیا کہ ایڈلٹس میں جا کے, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اسٹڈی کیا کہ ایڈلٹس میں ان لوگوں کا کیا حال تھا جن کے ساتھ بچپن میں یہ بدسلوکی ہوئی. اوکے. 2 باتیں بڑی واضح سامنے آئیں. جی, ایک تو یہ کہ یہ بہت کامن ہے. اچھا. تقریباً 90% لوگوں کے ساتھ ایک نہ ایک ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس ضرور ہو چکا ہے. اچھا. تقریباً آدھوں کے ساتھ 3 سلوک ہو چکے. اچھا. آؤٹ آف 10, اور 4 یا اس سے زیادہ جو ہیں 1/3 پاپولیشن جو تھی اس کے ساتھ ہو چکے ہیں. اب اگر ہم فزیکل ایبیوز اور مار پیٹ کی ذکر کریں تو پاکستان میں تو آپ کو حالات پتہ ہیں. بہت کامن. ایموشنل ٹراما کی بات کریں تو آپ کو کتنی کامن ہے, اور مناسب خوراک کا نہیں ملنا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں ان کو جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی آج زندگی کیسی ہے. اوکے. اور اس پہ انتہائی حیران کن باتیں سامنے آئیں کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ ان کی بیماریاں کہیں زیادہ تھیں. تقریباً 12 گنا زیادہ خودکشیاں تھیں نارمل پاپولیشن سے. تقریباً 4 گنا زیادہ بلڈ پریشر کے شکار تھے, ہارٹ اٹیک تھے, ان میں برین کے تھے, پھر اس میں ایون اس حد تک کہ کینسرز اور جگر کی بیماریاں, انفیکشنز, ہیپیٹائٹس, یعنی نہ صرف ذہنی بیماریاں بلکہ جسمانی بیماریاں. بالکل. اور الٹیمیٹلی 4 سے زیادہ اگر ہوں تو انسان کی عمر بھی گھٹ جاتی ہے. اور پروڈکٹیوٹی کے اوپر یہ لاس تھا کہ انہوں نے 2008 میں یہ اسٹڈی کی کہ امریکہ میں کتنا پیسہ خرچتے ہیں اس پہ, تو انہیں پتہ لگا کہ اس پہ $124 بلین کا لاس ہے 1 سال کا. میں کمپیریزن میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ 117 بلین ہے. واو. سو وہ 1 سال میں امریکہ لوز کر رہا ہے اپنے ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے. سو ہم ان کو بچانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیے ایک بہت پرانی کہاوت ہے ہمارے ادھر کوئی اس طرح کے, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, اس طرح کے سٹڈیز پاکستان میں بھی ہوئے ہیں کوئی؟ ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. Okay. ابھی بھی ہماری اسٹڈیز چل رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی اسٹڈیز مختلف ہوئی ہیں. جی. بہت لانگ ٹرم اسٹڈیز اور بہت
زیادہ اسٹڈیز نہیں ہوئے جی. لیکن دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ جب بھی یہ اسٹڈیز ہوتی ہیں اسی طرح کے ریزلٹس آئے ہیں. جی. اور ہمارے بھی جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ایون ہماری یہ اسٹڈیز زیادہ تر ڈاکٹروں کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ ہیں, وہاں پہ بھی ہم یہ چیزیں بہت دیکھ رہے ہیں. بالکل. سو اب جو پرابلم آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو بچایا جا سکتا ہے؟ بالکل, اس کو روکا جا سکتا ہے. اگر میں اس طرف ایک طرف دیکھتا ہوں $124 بلین پروڈکٹیوٹی لاس, ایک وہ بچہ جو کہ کل کو اس ملک کا مفید شہری بن سکتا تھا, آج وہ ہتھیار اٹھا کے وہ کیوں دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے؟ آج وہ بچہ جو کہ ایک مبلغ بن سکتا تھا, آج کیوں وہ لوگوں کو برے کاموں کی ترغیب دے رہا ہے؟ بالکل. ایک بچہ جو کہ ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھال کے ہمیں آگے لے جا سکتا تھا, وہ ایک ایسی تحریک کیوں چلا رہا ہے کہ جس سے ملک کمزور ہو رہا ہے؟ بالکل. یہ ساری چیزوں کی جب روٹ کاز دیکھتے ہیں تو یہ بچپن کے وہ محرومیاں, وہ بچپن کی ایڈورسٹیز ہیں, ان کی طرف آتا ہے. بالکل. سو اگر ہم وہاں پہ رکاوٹ شروع کر دیں تو ہم امید کریں گے کہ یہ ہمارا آج نہیں شاید اچھا, ہمارا کل تو بہتر ہوگا. سو یہ ہماری کوشش ہے. بالکل. پہچان جو اب اس وقت کام کر رہی ہے, ہم چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں جا کے ماں اور بچے کے صحت کے مراکز کے ذریعے ان کمیونٹیز میں ہم نے مراکز کھولے ہیں. جی بالکل. ہمارے 5 مراکز اس وقت چل رہے ہیں, اس سال کے اینڈ تک ہم کوشش کریں گے 10 مراکز ہو جائیں. اور ایسے علاقے ہیں جہاں جو بہت ڈس ایڈوانٹیج ہے, کچھ تو میں نے خود بھی یہ ایسی جی بالکل, جس طرح آپ نے دیکھا یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ کہ لوگوں کو مناسب خوراک تو بڑی دور کی بات ہے, یعنی ان کو عزت بھی نہیں ملتی. بالکل. یہ ان علاقوں میں ہم نے جا کے کام کرنا ہے, اور یہ ہمارا انٹری پوائنٹ ہیلتھ کا ہے. بالکل. لیکن ساتھ یہ ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہماری ضروری ہے. بالکل. اور میں یہاں پہ پھر مطلب کیونکہ میں ایک ہولسٹک بات کرتا ہوں تو ایڈورس چائلڈہڈ از پروٹیکشن. جی. مگر جب ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کے 5 پیرامیٹر ہیں. جی. پروٹیکشن ایک ہے, جی. صحت دوسری ہے, جی. خوراک تیسری ہے, رسپانسو کیئر گیونگ چوتھی ہے, اور اسٹیمولیشن ان کو سکھانا پڑھانا 5ویں ہے. ہمیں ان 5 پیرامیٹرز پہ کام کرنا ہے. سو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہماری صرف آنکھیں کھول رہا ہے. یہ ہمیں ایک بہت بڑا ہمارے پاس ٹول ہے کہ جب ہم ایڈوکیسی کے لیے جائیں, پالیسی میکرز کے پاس جائیں, جب ہم اکیڈیمیا کے پاس جائیں, جب ہم ریسرچر کے پاس جائیں, ہم اس سے کہیں یہ دیکھیے یہ اسٹڈیز ہیں, اگر ہم نے ٹائم پہ بچے کو نہیں سنبھالا تو ہمارا مستقبل کتنا مشکل ہوگا. اگر ہم اس وقت اس کو بچا سکیں تو ہمارا مستقبل بچ جائے گا. بالکل. تو یہ ہماری کوشش ہم, اور اسی لیے میں پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ کے ساتھ اتنی عرصے سے آپ کی ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم یہ سیکھ رہے ہیں آپ سے کس طریقے سے وہ جو ایک پرانی کہاوت ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا بچہ یا ٹوٹا ہوا انسان جوڑا جا سکے, لیکن اس کو اچھا بنانا تو آسان ہے نا. بالکل. سو ہم وہ بنانے کی کوشش کر رہے. ٹرو. بالکل. آپ نے بہت ہی مفید اور دل کو لگنے والی باتیں کی ہے, اور ایسا نہیں کہ یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں ہیں, آپ پریکٹیکلی ان پہ کام کر رہے ہو, اور آپ کی ٹیم میں بہت سارے ڈاکٹرز اور بہت سارے اہم ادارے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت کام ہو رہا ہے. صرف ایک چیز پہ میں دوبارہ آنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ اگر بچہ ایک ٹوٹا پھوٹا بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول والے اس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میری فیلنگ یہ ہے کہ کہیں اسکول والے اگر کوئی سلو لرنر ہے یا مطلب جو ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں بچوں میں, تو ایسا کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچرز کو اس کے ساتھ ایمپتھی ہونی چاہیے, نہ کہ یہ ہو کہ یہ بچہ تو گھر سے ہی ہمارے پاس ایسا ہے, اس کا ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں. یہ والا اپروچ میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاؤں گا. جی پلیز. پھر ہم بات کر رہے ہیں جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچہ, جی, یعنی جو کسی طرح سے جسمانی یا ذہنی معذوری کا شکار ہے, وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. جی, ہمیں آٹزم بھی نظر آ جاتا ہے, ہمیں ADHD بھی نظر آ جاتا ہے. بالکل. ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا جو کلاس میں بیٹھا ہوا دوسرے بچے کو بولی کر رہا ہے. جی, وہ تو سب سے برا بچہ ہے نا. جی,
یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ پیچھے کیا ہوا ہے. ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا جو کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتا ہے اور کلاس کے کسی کام میں اس کا جو ہے دل نہیں لگتا, بالکل, کیونکہ وہ صبح ناشتہ ہی نہیں کر کے آیا ہوا. بالکل. ہمیں وہ بچہ نظر نہیں آتا کہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن اکیلے میں بیٹھ کے رو رہا ہے. جی, ایموشنلی, کیونکہ ایموشنل لیبلٹی ہے, کیونکہ اس کے گھر میں اس کو پتہ ہے کہ میری ماں, آج میں جب صبح نکلا تھا میرے باپ نے میری ماں کو ڈانٹا تھا اور مارا تھا. جی, ہمیں ان سب پہ کام کرنا ہے. بالکل. اور ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جس کی نظریں ان سب کو دیکھتی ہیں. سب کو اور ہم اسکولوں کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم انکلوسیو ایجوکیشن کی جب بات کرتے ہیں تو وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹلی ایبلڈ چلڈرن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ چلڈرن ہو ہیو ایڈورس حالات ایٹ ہوم. جی, سو ان کا خیال کیجئے. بالکل. تمام بچوں کو ایک طرح سے رکھیں. جی, ہمیں ان بچوں کے ساتھ خصوصی, اور پھر انفارچونیٹلی, میں پھر انفارچونیٹ کہوں گا, ہمارے اسکول کی چار دیواری میں بند ہو جاتا ہے. جی, ہم نے بچوں کے گھروں میں جا کے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے گھر کے کیا حالات ہیں. جی, ہم ماں باپ کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ایک بلا لیتے ہیں رسمی طور پہ, بالکل رسمی, لیکن ہم نے بچہ کبھی فیل ہوا یا پاس ہوا یہ ڈسکس کرنے کے لیے, اور وہ بھی بچے کے لیے, اور لیے وہ نمبر کی باتیں ہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی بچے کے لیے ایک ایڈورس ایکسپیرینس ہے, اور میں وہ آپ کو بتاؤں ٹراما ہے. جی, ہم نے کبھی, ہمارے پاس اصل میں ہماری گھروں میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا حالات ہیں. بالکل. اور ہماری کمیونٹی سروسز اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. جی, سو ہم پہچان میں کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ہر گاؤں میں ہم کمیونٹی موبلائزرز رکھتے ہیں جو کہ گھروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ترغیب دیتے ہیں. اور اس میں صرف بتاؤں, ماں باپ کی ترغیب نہیں ہے, یہ دادا دادی نانا نانی, ہمارے پاس ایک انتہائی اسٹرانگ جو ایک اس کی بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے جو انفارچونیٹلی ٹوٹ رہی ہے اب. جی, سو اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. بالکل. ماں باپ کی جہاں اختلافات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل. جہاں اگر کوئی نشے میں ہے تو اس کو نشے سے باہر نکالنا ہے. بالکل. اگر گھروں میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. جی, ایک اچھا ٹیچر تو بچے کے یونیفارم دیکھ کے اسے پتہ لگ جاتا ہے, آج اس کا یہ روزانہ صاف یونیفارم پہنتا تھا, آج اس پہ شلیں ہیں, کوئی مسئلہ ہے. بالکل. تو یہ ٹیچرز کا کام ہے. بالکل. اور ہم اسکولوں کے ساتھ کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں کریں, کیونکہ وہی والی بات, جتنے دن گزرتے جائیں گے ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا جائے گا. بالکل, بالکل. پھر 15-18 سال کے بعد تو کوئی ان کو ملازمت بھی نہیں لے گا. جی, اور یہ بار بار بیچارے ملازمت بدلتے رہتے ہیں. بالکل. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ چھوٹی چھوٹی ملازمتوں میں رہتے ہیں. اور یہ وہ جو ہمارا ایک, اگر ہم پہلے 1000 دن یا اس کے بعد جو اگلے 1000 دن ہیں اور پھر یا پہلے 8 سال میں ہم بچوں کے اوپر محنت کر لیں, جی, یہ ہمارے سائنسدان بن سکتے ہیں. جی, یہ انٹرپرینور بن سکتے ہیں. بالکل. یہ ہمارے فلاسفر بن سکتے ہیں. بالکل, بالکل. ہم نے تو ان کو بابو بنا دیا. ہم نے ان کو بلو ایوریج, ابھی جو 40% سے زیادہ سٹنٹڈ بچے ہیں وہ بلو ایوریج رہیں گے, کیونکہ آپ ان پہ ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے. جتنی بھی محنت کریں انفارچونیٹلی وہ ٹائم انہوں نے مس کیا ہے, وہ جو کرٹیکل ایک فیز تھا وہ مس کیا ہے, اور پوری قوم نے مس کیا ہے, ہمارے ملک نے مس کیا ہے. تو جو آپ باتیں کر رہے ڈاکٹر صاحب, سائنس بھی تو یہی بتاتا ہے, اور آپ خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, تو بچہ ماں باپ کا اور اس کے ارد گرد جو اس کے ارلی ایئرز میں جن تجربات سے وہ گزرا وہ اسی کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تو بہت ہی اہم جو آپ نے بات کی کہ گھر اور گھر کے اندر بھی اس کی ماں, اس کے ماں باپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہے, پھر اس کا نیبرہڈ ہے, پھر اسکول ہے, پھر اوور آل معاشرہ ہے. تو ان تمام میں ایک اور چیز کا ذکر کرتے چلوں. جی, جو پہلے باہر تھی پھر گھر کے اندر آئی, اب بچے کے کمرے میں اس کے ہاتھ میں ہے. جی, جی, موبائل اور اسکرین. جی, جتنا وہ خراب کر رہی ہے آج کل. بالکل, بالکل. اس کو بھی ساتھ شامل اس پہ بالکل آپ نے اس کو اچھا کیا پوائنٹ آؤٹ کر کے. اس پہ ہم نے ڈیڈیکیٹڈ پوڈ کاسٹس بھی کی اور ویبینارز پہ بھی ہم اس میں بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ اس کا جو ایک برا اثر ہوتا ہے بچوں پہ, اور اسپیشلی ان کی لرننگ جو آج کل ہم رونا روتے ہیں کہ لرننگ ڈیفیسٹ ہے, بچے سیکھتے نہیں ہیں, بچوں میں اٹینشن سپین ختم ہو گیا ہے, بچے کتاب کو پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن پیچھے مڑ کے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرے, اسکرین کا ایکسپوجر کم کرے, تو اس پہ اسپیشلی جو ہماری لکھی پڑھی ینگ مائیں ہیں جو خود بیچاری جاب وغیرہ کرتی ہے, ایک ہمارے پوڈ کاسٹ میں ان کا بڑا وہ نیگیٹو فیڈ بیک آیا تھا, نہیں یہ تو بچوں کو بہت مصروف رکھتی ہے,
ہم اسی طرح سے مینیج کرتے ہیں. تو خیر اس پہ ہم کریں گے, ان کے فیڈ بیک کو لے کے اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ بچوں کو آپ مؤثر طریقے سے کیسے انگیج کر سکتے ہیں جس میں آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور بچوں کے لیے الٹیمیٹلی فائدہ ہے. تو آپ نے بہت اچھا ہائی لائٹ کیا. آئی ایم کمنگ بیک ٹو دا رول آف ڈاکٹرز ان آور سوسائٹی. جو آپ نے پریونشن کی بات کی, اور آپ ابھی ماشاء اللہ بہت سارے ہاسپٹلس کے ساتھ 20 ڈسٹرکٹس از ناٹ اے اسمال تھنگ آپ کام کر رہے. تو جو ڈاکٹرز کا رول ہے پریونشن میں, وہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کس طرح ڈاکٹرز بچے کا جو بچے کی جو ایڈورس ایکسپیرینسز ہے ان کو پریونٹ کرنے کے لیے اپنا رول کس طرح پلے کر رہے ہیں. دیکھیے جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں نا, وہ مطلب جتنا مرضی آپ انہیں کہہ دیں, یہی آپ کے بچوں کو بچا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. بالکل. میں اپنے ایک بہت سینئر ترین ڈاکٹر ہیں عبدالغفار بلو صاحب, ماشاءاللہ بہت ان کا کام ہے, میں ان کی کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے جی. تو ڈاکٹر کو چاہیے وہ بھی زکوٰۃ دے. اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مریض کو جب وہ 15 منٹ 10 منٹ مریض دیکھے تو آخر میں 1 منٹ اس کو کوئی اچھا سا ہیلتھ کا میسج دے. ویری نائس. اور یہ ہم پھیلا رہے ہیں, سب لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو ان کو یہ ہمارے جو پروموٹنگ پازیٹیو پیرنٹنگ کے ہم کورسز ڈیولپ کر رہے ہیں, جو کہ ہم نے گزشتہ 8 سال سے ہم ڈاکٹروں کو, بچوں کے ڈاکٹروں کو, دوسرے ڈاکٹروں کو اور ہیلتھ کے پروفیشنلز کو یہ ہم ٹریننگز بھی دے رہے ہیں اور یہ ان کو سکھا بھی رہے ہیں. اور آپ کے بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے کورسز ہیں ارلی چائلڈ کے, اس میں ہمارے ڈاکٹر بھی آپ کے ساتھ آتے ہیں. کے ہم نے بہت تو زیادہ یہ مقصد کیا ہے کہ یہ صحت کے پیغامات. جی. اب جب ڈاکٹر بچے کو کہتا ہے کہ فیڈر بند کر دو, ماں کا دودھ پلاؤ, حفاظتی ٹیکے لگاؤ, ہاتھ دھو کے بچے کو کھانا کھلاؤ, تو یہ بھی اس کو بیماری سے بچا رہا ہے. اسی طرح جب وہ اپنے کنبے کو مختصر رکھنے کی بات کرتا ہے, اسی طرح جب وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ڈانٹیے نہیں, مارنا منع ہے, بچے سے پیار کریں, بچے سے پیار کریں, گود میں اٹھائے. میں کل ایک ٹریننگ کرا رہے تھے ہم یہاں پہ اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپتال میں. وہاں پہ میں نے پوچھا ڈاکٹروں سے اور ان کی تنظیم سے کہ آپ بتائیے آپ اپنے بچوں کی تعریف کتنی کرتے ہیں؟ تو سب لوگ میری شکل دیکھنے لگے. تعریف بھی کرنی ہوتی ہے. ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے تعریف کرنے کی. ڈانٹنا تو ہمیں بہت آتا ہے, بالکل. غلطی پہ پکڑنا تو ہمیں بہت آتا ہے. جی. لیکن میں نے اسی وقت وہاں پہ ایک جو ہماری ٹرینی تھی بیٹھی, میں نے کہا یہ دیکھو یہ لڑکی ہے, یہ کتنی اچھی اٹینشن سے ہماری سن رہی ہے, یہ سب سے اچھی زیادہ اٹینشن میں. اس لڑکی کی بانچیں یہاں تک کھل گئیں. میں نے کہا بتائیے یہ آئندہ کیا کرے گی؟ پوری جو ٹریننگ تھے سارے لوگ تھے وہ یک زبان ہو کے بولے دیکھیں کتنی یہ اٹینٹیو ہو گئی, یہ اور زیادہ اچھا کام کرے گی. تو میں نے کہا اگر آپ بچے کی تعریف کریں گے وہ اچھا کام نہیں کرے گا. بالکل. اگر آپ اسے کہیں گے تم نے بہت اچھا کام کیا. ہمیں تو بیسک پیرنٹنگ کے اصول ضابطے ہی نہیں استعمال کر رہے. جو بات کرتے ہیں ہم اسکرین کی بات, تو یہ عمر چھوٹی عمر ہوتی ہے بچوں کو سیکھنے کی, اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے استعمال. ہم اس کو سائیکو موٹر لرننگ کا پیریڈ کہتے ہیں. اس وقت ان کو ٹائم چاہیے پلے ڈو کے ساتھ کھیلیں, مٹی کے ساتھ کھیلیں, مٹی کے ساتھ کھیلیں, پینسل سے ڈرا کریں, کاغذ پھاڑیں, خراب کریں. بالکل. اسی سے تو سیکھتے ہیں. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم تو موبائل یا اسکرین پہ ٹائم گزار دو. بالکل. تو انفارچونیٹلی یہ چیزیں ڈاکٹروں کو ہم بتاتے ہیں. اوکے. اور یہ ساری ٹریننگز ہماری ساتھ کے ساتھ جو ہماری چائلڈ رائٹس گروپ ہے یہ ٹریننگز بھی دیتا ہے. اور ہم ظاہر ہے بچوں کی بیماریوں سے علاج بھی کرتے ہیں, بچوں کی بیماریوں کا بچاؤ بھی کرتے ہیں. بالکل. لیکن جو ہمارا یہ چائلڈ رائٹس کا گروپ ہے یہ خصوصی طور پہ یہ دیکھتا ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے گھر پہ بہتر رکھا جا سکتا ہے, کمیونٹیز میں اس کو بہتر رکھا جا سکتا ہے. دوسری طرف ہم ایڈوکیسی کے لیول پہ اگر آپ جائیں تو ہم ایون دنیا کے تمام بڑے بڑے فورم پہ جا کے, جہاں کلائمیٹ چینج کی بات کرتی ہے جس سے کہ فلڈز آتے ہیں اور بچوں کو نقصان ہوتا ہے, جس سے زلزلے آتے ہیں نقصان ہوتا ہے, جس سے گرمی اور یہ جو خشک سالی آتی ہے, اس حد سے لے کے اور گورنمنٹ کے لیول پہ پالیسیز بنوانا کہ بچوں کے تشدد سے کس طرح بچانا ہے, بچوں کو صحت مند کیسے رکھنا ہے, اس لیول پہ کام کرتے ہیں. بچوں کی ماؤں کو صحت مند کیسے رکھنا ہے. ہماری جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں وہ سب ہوتی ہیں کہ ماں اور بچے کی صحت کے اوپر کیسے کیا جائے. اسی طرح یہ کام ہم جیسے گراس روٹ سے لے کے اور ہر لیول تک کام بچوں کے ڈاکٹر یہ کام
کر رہے ہیں. بالکل. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جن بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی اپنی صحت بہتر ہو, ان کی ماؤں کی صحت بہتر ہو, ان کی فیملیز کی. ایک میرے بورڈ ممبر بڑی مزیدار بات کرتا ہے. جی. وہ کہتے ہیں جناب آپ صرف مجھے یہ بتائیے, اگر بچہ بیمار ہے اور ہسپتال گیا ہوا ہے, یا بچہ بیمار ہے اور ماں اس کا خیال کر رہی ہے اور باپ کو صبح ناشتہ نہیں ملتا, وہ اپنے دفتر میں کیسے کام کرے گا؟ بالکل. اور اگر وہی ماں صبح ایک ہنستے کھیلتے بچے کے ساتھ بیٹھی ہے, اس کو ناشتہ کرا رہی ہے, خاوند کے ساتھ اس نے صبح ایک مسکرا کے اس کو خدا حافظ کیا, بالکل, وہ اپنی اس کی پروڈکٹیوٹی کہاں کی کہاں پہنچے گی. صحیح بات. سو وی آر ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ a child and a mother, we are talking about the whole family, we are talking about the productivity of the whole system. Yeah, we are talking about the ہمارے whole پاس تو system. بہت سارے ہسپتالوں اور میں مریض اچھی جی ایبسولوٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گراس روٹ سے لے کے گھر سے لے کے آپ گورنمنٹ لیول تک ایک کوہرنس میں آپ کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے, اور اس میں امید ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو جاتے جاتے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ پورا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے, مجھے امید ہے لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. کچھ کی میسیجز دے دے پیرنٹس کو, اور پھر سب سے جو ہمارا کی جو اسٹیک ہولڈر ہے جس کی ذمہ داری وہ ہماری گورنمنٹ ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو, اور پھر جو ہمارا ورک فورس ہے جو ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کا ورک فورس ہے, ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ 3 کائنڈلی میسیجز دے دیں ڈاکٹر صاحب. ماں باپ کے لیے میرا صرف ایک پیغام ہے. جی. آپ کے بچے, اللہ میاں نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے, انجوائے کیجیے. بچوں کے ساتھ بہت اونچی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. بچہ بچہ ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, تو بچہ کیوں نہیں غلطی کر سکتا؟ بیوٹیفل. ان کی غلطی معاف کر دینا ہی سب کچھ ہے. ویری نائس. ان کے ساتھ کھیلیں, انہیں انجوائے کریں, اور اپنی زندگی انجوائے کریں اس کے ساتھ. ویری نائس. اسی طرح جو ہمارے ہیلتھ کیئر اور جو ہمارے دوسرے ورکرز ہیں, ان کے لیے صرف ایک پیغام ہے. جس طرح آپ اپنے بچے کا خیال کرتے ہیں اتنا نہیں, لیکن اس کا 90% اس بچے کا خیال کریں جو آپ کی کیئر میں ہے. ویری نائس. سو آپ اگر اپنے بچے کے لیے جو اچھا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے آپ اسے ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن دوسرے بچے کو کم سے کم لوکل یونیورسٹی کے قابل تو کر دینا. قابل بنائیں. بالکل. اگر آپ ایک بچے کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی گالی نہ دے, تو دوسرے کے بچے کو بھی گالی نہ دیجیے. بالکل. سو ورک فورس کا یہ طریقہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, ایمپتھی, جی, دوسرے کو اسی کے قابل سمجھیے. بالکل. اور ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سیکھیں, اور پتہ کریں, اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کرٹیکل پیریڈ دوبارہ نہیں آئے گا. بالکل, کسی کی بھی زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا. اور حکومت کے لیے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ جناب جب سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے, بالکل, تو اب کیا ہم چاند سے کوئی اور خبریں لے کے آئیں؟ ہمارے پاس سب ایویڈنس موجود ہے, ہمارے پاس ورک فورس موجود ہے, ہمیں صرف چیزیں الائن کرنی ہیں. بالکل. لوگ موجود ہیں, کام کرنے والے موجود ہیں, ان کو سپورٹ کرے. ان کی بہت زیادہ ریسورسز نہیں چاہیے, ہمیں کوئی 1% 2% GDP دے دیں, اتنا ہی کافی ہے. کافی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت ہی خوبصورت میسیجز کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کر رہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ایک ایک بات کی ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو ٹچ کرے گا, اور لوگ سنیں گے, اور نہ صرف سنیں گے, اس پہ عمل بھی کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت مہربانی.